ہدایت دے دیتا۔ وَالَّذِي، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ مٹی میں نہ رنگ، نہ ذائقہ، نہ خوشبو، پھر اللہ میٹھا، پھیکا، تیکھا، کھٹا کیسے بناتا ہے، اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ کتنی زیورات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں۔ اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلی جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں صرف اپنی ذات پر اللہ کی نعمتیں دیکھے تو یقیناً کبھی نہ شکرانہ ہو، تو اس پر کیسے بے صبرے اور جزا فضا کرتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں جس کے ہم مالک ہی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، بس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ انسان جس چیز کی خاطر اپنے رب سے دور ہوتا ہے وہی چیز اس کے گلے کا پھندا بنتی ہے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک کامل رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، سو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ ڈر گئے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بس ان کے پاس اس کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرتے، نہ ہمارے باپ دادا،
اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، تو رسولوں کے ذمے صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اگر تو ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے۔ کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سو ذکر والوں سے، یعنی علم والوں سے۔ ذکر قرآن کو فرمایا گیا ہے نا، یعنی قرآن کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے تھے، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا جائے، واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سو مجھی سے پس تم ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ پھر کیا اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو کہ یہ تو میری پلاننگ، یہ تو فلاں کی وجہ سے فلاں فلاں، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ سو تم فائدہ اٹھا لو، بس عنقریب تم جان لو گے۔ اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ ہونا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی کیسے اسے برداشت کرے۔ سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الا خبردار سے آگاہ کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان رکھیں تو بیٹیاں تو آگ سے ڈھال اور جنت کی ٹکٹ اور نبی کی رفاقت اور دنیا میں رب کی رحمتوں کی وجہ ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بہت برا حال ہے، اور اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے،
پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک انہی کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں انہی کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ بارش برسائے گا اور مردوں کو قبروں سے نکالے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اور کچھ نہیں کھا پی سکتے، دودھ ان کے لیے بہترین اور مکمل اور آسان غذا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ آور یہ رزق حسن نہیں ہے، اور یہ شراب کی حرمت کی ابھی تمہید ہے، اس کے آگے شراب کی حرمت کے دلائل ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ ایک زہریلے کیڑے کے پیٹ میں تیار ہونے والے مشروب میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے برے اثرات سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہ فضل بعضکم، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی، بس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ دے کر اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ انسان ہونے میں وہ تمہاری طرح ہیں، پھر اللہ کے عبید غلاموں کو اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ یعنی جب وہ مملوک ہیں تو شریک کیسے بن گئے؟ مزید اس آیت میں اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، جیسے اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہی میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ کتنی پیاری بات ہے جو اللہ نے بیویوں کے سلسلے میں ایک بتائی ہے کہ تمہارے پاس بیویوں سے